بات یہ ہے کہ اس کتاب کا امپیکٹ، گاڈ ڈیلوژن کا امپیکٹ کیوں ہے، اس کا اگر ہم دیکھیں امپیکٹ کیوں ہے تو اس کا امپیکٹ کتاب کے کانٹینٹ کی وجہ سے نہیں ہے. اس کا جو ایکچوئل کانٹینٹ ہے وہ کانٹینٹ کوئی اور لکھتا، اس کے وہ امپیکٹ نہیں ہوتا. اب نام یہ ہے رچرڈ ڈاکنز کا، ٹھیک ہے، کتاب کے اوپر لکھا ہوا ہے رچرڈ ڈاکنز، یونیورسٹی آف آکسفورڈ. یہی کتاب اگر کوئی انڈین پروفیسر یونیورسٹی آف ڈھاکہ سے، یا ڈھاکہ نہیں، یا کیا وہ تو بنگلہ دیش میں ہے، یونیورسٹی آف دہلی سے کوئی انڈین پروفیسر جس کا نام ہوتا راہل ڈوینڈر، انڈین ایکسنٹ ہوتا اس کا، ٹھیک ہے، پڑھا لکھا بندہ ہوتا، ایوولوشنری بایولوجسٹ ہوتا جس طرح رچرڈ ڈاکنز ہے، وہ یہ کتاب پبلش کرتا. اس کتاب کو کوئی موومنٹ نہیں تھی، اس کتاب کو گورے بھی نہ سیریسلی لیتے، نہ مڈل ایسٹ کے اندر، نہ ایشیا، نہ افریقہ کے اندر کوئی سیریس لیتا. یہ کتاب وائی ڈو وی ٹیک اٹ سیریسلی؟ بیکاز اٹس اے وائٹ گائے فرام دی یونیورسٹی آف آکسفورڈ. لٹرلی جب میری بات ہوتی ہے ایتھیسٹ سے، خاص طور پہ جو ایتھیسٹ جو نان وائٹ ہیں، کالے ہو گئے، ایشینز ہو گئے، تو ان کے اندر جو ایتھیزم ہے اس کو اگر آپ سمرائز کریں تو بیسکلی وہ جو سینگ ہے نا ہماری کہ انگریز آئے وہ چلے گئے مگر انہوں نے اپنے بچے چھوڑ گئے. ٹھیک ہے، یہ جو لوگ ہیں ان کا دماغ کالونائزڈ ہے. ان سے اگر آپ بات کریں نا کہ رچرڈ ڈاکنز کی آپ نے کتاب پڑھی ہے اور آپ نے کہا کہ آپ اس کی وجہ سے ایتھیسٹ بنے، آپ پلیز، میں آپ کا مرید بنوں گا، میں آپ کا اسٹوڈنٹ بنوں گا، میں ادھر بیٹھوں گا، پلیز یار آپ مجھے ایکسپلین کریں کہ اس نے اینٹروپک پلانیٹری آرگیومنٹ جو بنائی ہے اس کا کیا معنی ہے، اس کا کیا میننگ ہے. میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ وہ ایکسپلین نہیں کر سکتے، اور اس حد تک کہ آپ کو ان کو ایکسپلین کرنا پڑے گا، نہیں آپ جو بات کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں، ان کا ایکچوئل میننگ یہ تھا اور یہ ریزن ہے کہ وہ غلط ہے. آپ کو یو ہیو ٹو بی اے بیٹر ایتھیسٹ دین دیم اینڈ دین ریفیوٹ دیم. مگر یہ لوگ اپنے آپ کو پریٹینڈ کرتے ہیں کہ ہم انٹلیکچوئل ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں. نہیں، آپ لوگ انٹلیکچوئل نہیں، آپ لوگوں کو انفیریورٹی کمپلیکس ہے، آپ لوگوں کے مائنڈز کالونائز، آپ لوگ جو ہیں وہ ویسٹ کا مٹیریل ویلتھ دیکھ کے آپ نے یہ انفرنس بنائی ہے کہ ان کی جو مٹیریل ویلتھ ہے وہ ان کی ایتھیزم کی وجہ سے ہے. آپ نے مٹیریل ویلتھ خود بھی گین کرنی ہے، اس لیے آپ نے سوچا کہ ایتھیسٹ بن جاؤں گا تو آٹومیٹکلی آسمان سے میری طرف کوئی خزانے آ جائیں. یہ سارا ڈیلوژنل ہے، یہ سارا ڈیلوژنل ہے. اور یہ جو لوگ الحمدللہ جب اسلام کی طرف واپس آتے ہیں، میں بات کر رہا ہوں جو کنفیوز لوگ جو اس طرف جاتے ہیں واپس آتے ہیں، وہ واپس آتے ہیں، پھر ان سے اگر آپ ڈائریکٹ بات کریں وہ آپ کو کلیئرلی بتا دیں گے ان کو مسئلہ کوئی انٹلیکچوئل نہیں تھا، ان کو اس قسم کے مسئلے تھے. ٹھیک ہے، یہ سائیکو ڈائنامک، یہ ایموشنل چیزیں ہوتی ہیں. تو اگر آپ ایتھیسٹ موومنٹ کو دنیا میں دیکھیں تو وہ پارٹس اگر آپ دنیا میں دیکھیں جہاں مٹیریل ویلتھ زیادہ ہے، جہاں لوگ رچ ہیں، وہاں پہ ایتھیزم زیادہ ہے. جو پارٹس جہاں پہ مٹیریل ویلتھ کم ہے وہاں پہ لوگ ریلیجس ہیں. جس طرح وہ فلاسفر ہے ڈیوڈ سٹوو، وہ ایتھیسٹ فلاسفر ہے، اس نے کہا کہ ایتھیزم از اے وائس فار دا رچ. یہ انہی کے لیے ہے، جو ایوریج بندہ ہے ان کے لیے نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم نے جب ان لوگوں سے بات کرنی ہے، ان ایتھیسٹ سے بات کرنی ہے، خاص طور پہ جو نان وائٹ ایتھیسٹ ہیں دنیا میں، ہم نے ان سے یعنی چھپ چھپا کے بات نہیں کرنی، ہم نے کلیئرلی بات کرنی ہے. ہم نے کہنا ہے کہ بیسکلی آپ کو جو پرابلم ہے، آپ کو پرابلم ہے انفیریورٹی کمپلیکس کا، آپ کو وائٹ پریویلیج کا امپیکٹ زیادہ پڑتا ہے، اور آپ کو اپنا دماغ جو ہے وہ ڈی کالونائز کرنا. آپ یہ نہ پریٹینڈ کریں کہ آپ کو انٹلیکچوئل پرابلم ہے، کیونکہ آپ کو انٹلیکچوئل پرابلم نہیں ہے. اور اس کا ثبوت سب سے بڑا یہ ہے کہ جب سے آپ سے پوچھا جاتا ہے آپ کوئی چیز آپ ایتھیزم کے لحاظ سے آرٹیکولیٹ کریں، آپ غلط آرٹیکولیٹ کرتے ہیں، اور جب آپ کو کریکٹ کیا جاتا ہے پھر بھی آپ الحاد پہ ہی قائم رہتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ انٹلیکچوئل ریزن کی وجہ سے ایتھیسٹ نہیں بنے اور انٹلیکچوئل ریزن کی وجہ سے واپس نہیں آئیں گے. آپ نے یہ ایموشنل وجہ سے ایکسیپٹ کیا ہے،
اور ایموشنل وجہ سے آپ کو ریجیکٹ کرنا پڑتا ہے.